یار جو وقت ہم اللہ کے لیے ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا، پھر اس وقت میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسی کو شریک نہ کریں، اس میں خیانت نہ کریں، کیونکہ دن رات گزر جاتی ہے، مہینوں گزر جاتے ہیں، سالوں سال گزر جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہماری زندگیوں میں ایسا وقت نہیں آتا کہ ہم پراپر طریقے سے ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے، سارے لوگوں کو بائے شائے بول کے، اللہ کے لیے کانسنٹریٹ ہو کے، کنسسٹ ہو کے اپنے کچھ لمحے اللہ کے ساتھ گزارے. اور واللہ اسی وجہ سے اللہ رب العزت آج دور دور فیل ہو رہا ہے. آپ اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اس سے تعلق بنانے کے لیے، اس سے دوستی کرنے کے لیے کچھ ٹائم دینا سٹارٹ کر دیں زندگی میں سے، تھوڑا تھوڑا ڈیلی بیسس. پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کو کچھ دنوں کے بعد آپ کا رب اپنی محبتوں سمیت، اپنی رحمتوں سمیت فیل ہوگا. ابھی تو ہم دعائیں کرتے ہیں نا، ہاتھ اٹھاتے ہیں، کچھ نہیں آ رہی ہوتی، جیسے کہ بس رٹا لگایا ہوتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ چلیے وہ فلاں فلاں. مجھے ہی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ میں مانگ کیا رہا ہوں. فرشتے لکھ، مجھے کبھی کبھی اگر ہم تھوڑا سا فرشتوں کے ریئیکشنز پہ غور کریں تو جب ہم دعائیں مانگتے ہیں نا تو فرشتے بھی ایسے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، بلینک ہوں گے، بھائی لکھنا کیا ہے، تو مانگ کیا رہا ہے، 2x سپیڈ پہ کیوں چل رہا ہے بھائی، رب سے بات کر رہا ہے تو تھوڑا سلولی چل، تھوڑا سا اطمینان رکھ، کیا کہاں بھاگا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، سو یہ چیز ہوتی چاہیے. اینی ہاؤ تو ہم اللہ کو ٹائم نہیں دیتے پراپر طریقے سے، جس کی وجہ سے اللہ دور دور فیل ہوتا ہے. جیسے ہی ٹائم دینا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ اپنے اللہ کا تعلق فیل کریں گے. اور ایک دفعہ اگر اللہ کا تعلق فیل ہو گیا تو اس کی مٹھاس ایسی مٹھاس ہے کہ آپ دنیا کی ساری لذتوں کو خود ہی قربان کر دیں گے. ایک دفعہ جب آپ اللہ سے جڑ جاؤ گے نا تو اس کا جڑنا ایسے جڑنا ہوتا ہے کہ یہ جن لوگوں سے دور ہونا آپ کے لیے آج مشکل ہے، یہ جن لوگوں کو چھوڑنا آپ کے لیے آج مشکل ہے، جن لوگوں سے جب بات نہیں ہوتی تو آپ کا سارا موڈ آف ہو جاتا ہے، واللہ جب آپ اللہ کے ساتھ تعلق میں آؤ گے نا، جب آپ نے اللہ کے لیے ایفرٹ پٹ کی ہوں گی، جب آپ نے اللہ کو ٹائم دیا ہوگا، جب آپ نے اللہ کی وحی کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا، اور پھر اس پر اپنی طاقت کے مطابق دعائیں مانگ مانگ کر اللہ کی نظروں کے نیچے اسٹرگل کی ہوگی، تو پھر آپ اللہ کے لیے ہر تعلق سے منہ موڑنا، ہر تعلق کو چھوڑنا بہت ایزی ہو جاتا ہے. جیسے کہ ایک صحابی تھے، ان کی نئی شادی ہوئی تھی، بالکل شادی کی پہلی رات ہی بلاوا آ گیا. اب سوچو کہ ہر بندے اور ہر بندی کی ایک ڈریم نائٹ ہوتی ہے جب وہ اپنی کسی محبت کو اپنا کے حلال وے میں اس کے قریب جاتا ہے. اللہ بھی خوش ہوتا ہے، فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں، انسان بھی خوش ہوتا ہے، دل اندر سے ڈانس کر رہا ہوتا ہے. سو اینی ہاؤ ایسی مطلب کہ ایک یادگار لمحے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اتنی ساری اسٹرگل بھاگ دوڑ کی ہوتی ہے تو محنت کا پھل مل رہا ہوتا ہے. اور تو اینی ہاؤ تو جب ایسی رات جب اس کو جب بلاوا آیا اللہ کی طرف سے کہ میدان جنگ میں آپ کی ضرورت ہے، تو انہوں نے اس رات کو بھی قربان کیا اللہ کی خاطر، اپنی محبت کو قربان کیا، اپنے آرام اور سکون کو قربان کیا، اور اللہ کے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں اتر گئے تھے اور شہادت نصیب ہوئی تھی ان کو. سو پھر ہمارے لیے سارے ٹاسک آسان ہو جاتے ہیں. ابھی جو ٹاسک مشکل ہے وہ اس لیے مشکل ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے نا دینے کو. جن چیزوں پہ وقت لگایا ہوا ہے نا، ان چیزوں سے منہ موڑتے ہوئے روح کانپتی ہے. جن چیزوں پہ پیسہ لگایا ہوا ہے نا، ان چیزوں کو نقصان پہنچے نا تو زندگی تنگ ہو جاتی ہے. یہ ساری ایفرٹس ہوتی ہیں جو ہم دنیا پہ کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کے لوگوں پہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے اندر چینجنگ فیل کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے نا. ظاہری سی بات ہے جب ہم نے کسی پر ٹائم انویسٹ کیا ہوگا تو پھر بدلے میں اس کی جب عادت لگے گی، اور جب وہ اس گہری انویسٹمنٹ کے بعد مجھے میسر نہیں آئے گا تو اس کی کمی فیل تو ہوگی. ظاہری سی بات ہے کسی کے ساتھ سچے جھوٹے خواب دیکھے ہوں گے اور سالوں سال دیکھے ہوں گے، دکھائے ہوں گے، امیجن بھی کیا ہوگا، فیل بھی کیا ہوگا، تو پھر جب 1-2 دن کا گیپ آتا ہے یا اپ اینڈ ڈاؤن آتی ہے تو روح تو کانپتی ہے. تو یہ سارا ایک ٹائم کا انویسٹمنٹ ہوتا ہے انسان کا جو وہ کر رہا ہوتا ہے کسی بھی چیز پر، دنیاوی ایکٹیویٹی میں جب وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے تو جب اس کی انویسٹمنٹ میں اسے ڈیمیج یا نقصان یا غفلت فیل ہوتی ہے تو وہ لرز جاتا ہے. ہم نے اللہ کو ٹائم نہیں دیا آج تک. جب بھی اللہ کو ٹائم دینے کا نمبر آتا ہے، اننیسیسری دنیا کی گری پڑی چیز ہمارے لیے اتنی ضروری بن جاتی ہے جیسے کہ اس کو نہ کیا جائے تو سانسیں اٹک جائیں گی، حالانکہ سانسیں اللہ چلا رہا ہے. نماز پہ کھڑے، اب دیکھ لو ہماری نمازوں کی حالت، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اول تو کھڑے نہیں ہوتے. اب یہ کھڑے نہ ہونا بھی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی نیڈ نہیں ہے اللہ کی. میری دنیا بیٹر چل رہی ہے، چاہے غموں میں ہے، چاہے خوشیوں میں ہے، چاہے پریشانیوں میں ہے، چاہے الجھ کے زندگی گزار رہا ہوں، چاہے جیسی بھی زندگی گزار رہا ہوں، مجھے نہیں ہے ضرورت اللہ کی. لیٹس سپوز اگر اللہ کی ضرورت ہوتی تو پھر تو تمہارا ہر حال، پھر چاہے وہ خوشی کا ہو یا غمی کا ہو، نماز کے ذریعے سے تمہیں اللہ سے کنیکٹ رکھتا نا. تو اول تو پڑھتے ہی نہیں ہے، ٹائم نہیں دیتے اللہ کو، حالانکہ اللہ نے فرض کیا ہوا ہے یہ ٹائم کہ تم نے دینا ہی دینا ہے مجھے ہر حال میں، دنیا جائے بھاڑ میں، ہر حال میں دنیا جائے بھاڑ میں.
چاہے تم سفر پہ ہو تو اٹس اوکے، اگر تھکے ہوئے ہو یا بہت دور جانا ہے یا تمہارے پاس ٹائم کی کمی ہے تو اللہ کہہ رہے چھوڑنا نہیں ہے بھائی، آپ نے کرنا کیا ہے اس کو ہاف کر دو. یہاں تک کہ اگر بیماری میں ہو، پریشانی میں ہو، آزمائش میں ہو، جسم ساتھ نہیں دے رہا، ٹوٹ رہے ہو اور بہت کمزور سی حالت ہے، چھوڑنی نہیں ہے. کھانا کھا سکتے ہو، واش روم تک جا سکتے ہو، اس قابل ہو کہ چہل قدمی کر سکتے ہو تو پھر نماز بھی پڑھنی ہوگی. ہاں سچویشن اینڈ پوزیشن چینج کر لو، بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو، چھوڑنی نہیں ہے. اسی طرح دوسری بڑی بات، گہری بات، یہ نماز کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے یار. واللہ میں وہی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی نماز ابھی تک ٹھیک نہیں ہے نا تو آپ ویسے ہی، آپ کو شیطان بہلا رہا ہے، پھسلا رہا ہے. یہ جھوٹے ارادے ہیں، یہ جھوٹی سوچ ہے کہ آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بندہ مومن نمازی ہوتا ہے. چاہے جتنا بڑا پیر بن جائے، جتنا بڑا ولی بن جائے، پیغمبروں پر نمازیں فرض ہوئی ہیں تو ایک عام بندے کے لیے نماز کی کیسے چھوٹ ہے؟ یعنی ہم بہت سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں اللہ کے معاملے میں سامنے. سو میدان جنگ اب اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ ایک انسان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے اللہ کے لیے، اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے میدان میں اتر رہا ہے، پھر چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. اب مجھے بتاؤ، جس کو اپنے سامنے موت نظر آ رہی ہو، وہ بھی اللہ کے لیے، اس بندے کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ صلاۃ الخوف پڑھو، ایک رکعت پڑھو، آدھے پڑھو آدھے لڑو. پھر جب یہ پڑھ چکے تو وہ شامل ہو جاؤ، تم لوگ جاؤ لڑنے. ارے بھائی اللہ کے لیے لڑا جا رہا ہے، شہادتوں کے جذبے ہیں سب کے دلوں میں، وہاں بھی نماز فرض ہے. صحیح ہاں، یہ تو نماز کی طرف بات چلی گئی. تو نماز بہت امپورٹنٹ چیز ہے، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے آپ جس بھی سچویشن میں ہو، کم سے کم اتنا ٹائم تو اللہ کے لیے نکالو دن میں کہ 5 وقت کی نماز کمپلیٹ ہو جائے. چھوڑو دفعہ کرو دنیا کی ایکٹیویٹیز کو، تھوڑا کم کما لو، 2-4 باتیں کم کر لو لوگوں سے. کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، دنیا تو تھکاتی ہے. اللہ نے اتنی ریلیکس زندگی دی ہے اور انسان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی واللہ. تو اینی ہاؤ ٹائم نہیں دیتا انسان اللہ کو. ٹائم نہ دینے کی وجہ سے انسان کے دل سے اللہ کا خیال نکل جاتا ہے واللہ. اور میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ جب انسان اللہ کی غفلت میں انوالو ہوتا ہے نا تو بظاہر اس کے پاس ایک بہت لگژری نقشہ ہوتا ہے لائف گزارنے کا، لیکن بہت ویل سیٹلڈ ہوتا ہے، لیکن اس کے دل کی دنیا برباد، ویران، بنجر، بکھری ہوئی، ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے اپنے اندر کو اللہ سے جوڑنا بڑا ضروری ہے. یہ کیسے ہوگا؟ روزانہ اللہ کو ٹائم دینا، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے. اور دوسری بات بتاؤں، یہ جو دل ہے نا، اس میں شروع میں مشقت کرنی پڑتی ہے. بس صرف 2-4 دن، 2-4 ہفتے یا 2-4 مہینے، اتنے بھی بگڑے نہیں ہو یار کہ سالوں لگ جائے. بس 2-4 دن، ہاں یہی سٹیج ہوگی آپ کی. 2-4 دن کافی ہے آپ کے لیے. 2-4 دن دل کے اگینسٹ صرف فیصلے کرنے ہوتے ہیں اللہ کے لیے. جو زیادہ بگڑے ہوتے ہیں چلو وہ ان کو ہفتے لگ جائیں گے، لیکن آپ نہیں ہو بگڑے، آپ نہیں ہو، اتنے نہیں ہو، ٹھیک ہے. سو جو 2-4 دن کی اسٹرگل کرتا ہے اپنے دل پہ، کہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ وہ اللہ کے آگے جھکے، اللہ کا کلام پڑھے. اس قرآن کو اٹھانے سے نا وحشت آتی ہے. ٹو سے جب ہم اسے ہاتھ میں پکڑتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے کوئی عجیب چیز اٹھا لی ہے. اور واللہ یہی وہ ہدایت کی روشنی ہے جنہوں نے بڑے بڑے مشرکوں اور کافروں اور گنہگاروں اور پتہ نہیں کن بڑے بڑے گناہوں میں انوالو لوگوں کی زندگیوں کو بدلا. یہ اللہ کا نور ہے، اللہ کی باتیں ہیں. اللہ کی یعنی یار آپ ایک دفعہ امیجن کریں کہ ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ اللہ ہم سے بات کرے. ہم خواہش تو سب کی ہے کہ اللہ ہم سے بات کرے واللہ، لیکن ہم نے ایکسپیکٹ کیا ہے کہ اللہ جب بات کرے گا تو ان کی کوئی آواز ہوگی، وہ ہمارے سامنے ہوں گے. یہ ملاقاتیں تو جنت میں ہوں گی. اس دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے انسان سے بات کی ہے، انسان سے مخاطب ہوا ہے، لیکن انسان یا تو کانوں میں ہینڈ فری یا روئی لگا کے نا اللہ کی باتوں کو اگنور کر رہا ہے. اللہ کی آیتوں سے اس کو وحشت آ رہی ہے. کتنی بری بات ہے نا. ویسے وہ قرآن جو ہماری زندگی کا ضابطہ حیات ہے، اس قرآن کو ہم بالکل ہی کچھ نہیں سمجھ رہے، مشکل سمجھ رہے، اٹھانے سے پہلے ہی ڈر جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا چیز اٹھا رہا ہوں. تو اللہ کو ٹائم نہ دینے کی وجہ سے انسان کے دلوں میں، انسان کے ذہنوں میں، انسان کی زندگیوں میں غفلتیں آتی ہیں، اور غفلتیں انسان کو سلا دیتی ہیں بھائی، دنیا کے حوالے کر دیتی ہیں. پھر انسان اللہ کو غیر ضروری، اللہ کی عبادتوں کو غیر ضروری یا پھر مشکل یا پھر اس میں سستی اور دنیا کی ایکٹیویٹیز، چہروں کی غلامی، دنیا کے پیچھے بھاگنا، دنیا کے پیچھے سوچنا، دنیا میں انوالو رہنا، دنیا سے ہرٹ ہونا، دنیا سے گہری دوستیاں لگانا، یہ ساری چیزیں اس انسان کا شعبہ زندگی بن جاتا ہے. اور عقل کے اندھے کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ مجھ سے ایک بہت بڑی چیز اسکپ ہو رہی ہے. لوگوں کی باتوں پہ یقین کرنا شروع ہو جاتا ہے، لوگ جھوٹ موٹ بول کے اسے بیوقوف بنانا شروع ہو جاتے ہیں.
لوگ دو میٹھی میٹھی باتوں سے اسے اپنا لیتے ہیں اور پھر اپنا کر جو اس کے پیٹ میں چھرا گھومتے ہیں اس کا زخم پھر یہ ساری زندگی نہیں بھر پاتا، پھر چیخو پکار کرتا رہتا ہے۔ اور اللہ رب العزت جیسی ہستی جو انسان کو دنیا کی ریالٹی سے آگاہ کرتی ہے، جو انسان کو انسان کے مقصد پر جینے کے اصول سکھاتی ہے، هو الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کہتا ہے میں نے تو یہ زندگی اور موت اس لیے بنائی، اب دیکھو بنانے والا بہتر جانتا ہے نا کہ کیوں بنائی۔ ایسے ہی ہے، یعنی ہم ساری بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اس دنیا میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ بنائی ہوئی ہیں، بنی ہوئی ہیں، ہم بھی، اور ان سب کا ایک ہی رب ہے اللہ۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے یہ جو زندگی موت کا پروسیس بنایا نا، آپ کو یہ جو زندہ کیا ہے، اور پھر جب کل کو پرسوں کو ترسوں کو یا سال 2 سال کے بعد ماروں گا، اور پھر یہ جو زندگی گزارنے کے یہ جو شوشلے ہیں، یہ پروسیس ہے پورا لائف کا، دنیا کا، نظام ہستی کا، یہ میں نے اس لیے بنایا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تم لوگوں میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، اچھی زندگی کون گزارتا ہے۔ اب اللہ رب العزت انسان کو ہمیشہ غفلت سے نکال کے ریالٹیز کو ایکسپوز کر کے اس کے سامنے رکھ کے انسان کو یہ آرڈر کرتا ہے کہ اپنے لیے اچھے فیصلے کر لو جس سے دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی تمہارے لیے بن جائے۔ لیکن انسان چونکہ لسٹ کا مارا ہے، بھوکا ہے، آج کل کے مردوں نے عورتوں کو قبلہ بنایا ہوا ہے، کتوں کی طرح عورتوں کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے۔ واللہ اتنے گر چکے ہیں، مجھے ان کی حالت پر افسوس ہوتا ہے۔ وہ عورت جو پیدا ہی مرد کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کی گئی ہے، اس عورت کو حرام طریقے سے پتہ نہیں کن کن چکروں میں لے کے جایا جا رہا ہے، اور سب نمازوں سے غافل، استغفر اللہ، سب نہیں، بہت سارے لوگ، بیشتر بہت اچھے لوگ بھی ہیں ابھی اس دنیا میں کہ اپنی عزت کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے بہن بیٹی کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، ساتھ میں دوسروں کی بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو نکمے ہوتے ہیں، جو ویلے ہوتے ہیں، جن کو اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہوتی، جو اللہ رسول سے غافل ہوتے ہیں، جو دنیا کے لسٹ میں غائب ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنا قبلہ عورت بنایا ہوتا ہے، پھر ان کی زندگی بیچاروں کی اسی میں گزر رہی ہوتی ہے۔ تو بیچارہ وہ ہے جو یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا، مجبوری میں کر رہا ہے، یا نفس حاوی آ گیا ہے، یا غلطی سے ہو رہا ہے، یا وہ کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن ماحول سے بیچارہ تنگ آ کے یا مجبور ہو کے کر گزرتا ہے۔ وہ بیچارہ نہیں ہے کہ جس کو سمجھانے کے بعد بھی سمجھنا ہے، جسے روکنے کے بعد بھی نہ روکا جائے، وہ ہٹ دھرم ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی حدودوں کو کراس کرنے والا انسان ہے۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ رحم فرمائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیشہ 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 ہمیں ریئل چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے۔ جنت ریئل چیز ہے، ایک دفعہ آپ اگر جنت میں انٹر ہو گئے نا، یہ لذتیں بڑھا دی جائیں گی، یہ خوبصورتی بڑھا دی جائے گی، لائف ٹائم کے لیے آپ کو زندہ رکھا جائے گا۔ یہ بیماریاں، یہ غم، یہ گندگی، یہ غلاظتیں، یہ بوجھل ہونا، یہ سٹریس، یہ انزائٹک ہونا، یہ پینک اٹیکس اور یہ الجھنا، یہ لوگوں کی باتوں سے ہرٹ ہونا، یہ سارے فلسفے ختم ہو جائیں گے وہاں پہ، اور ہم سب کی محنت اسی کے لیے، ہم سب کی محنت اس جگہ رہنے کے لیے اچھے سے اس دنیا کے پلیٹ فارم پر۔ اور اس دنیا، اس کی تو ریالٹی اللہ نے کتنی دفعہ آپ کو بتائی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ چاہے تمہارا گھر سونے کی اینٹوں سے کیوں نہ بناؤ، مشک، عنبر اور زعفران کا گارا کیوں نہ لگاؤ، لوگ جب اس کو باہر سے دیکھیں تو اش اش کریں، جب اس کے اندر آئے تو آپ کی تعریفوں کے پھول جھاڑے، اور اس میں بیٹھنے سے ہی ان کو نیند آ جائے۔ بہت لگژری لائف ہو یار، اور اوپر سے آپ کو خوبصورتی بھی اتنی ملی ہو کہ لوگ آپ کے چہرے کو دیکھو تو دیوانے ہو جائیں، سٹک ہو جائیں، آپ کو چاہنے پانے رہنے کی حسرتیں شروع کر دیں۔ یار پیک لیول کی لگژری لائف لے لو، ہر اعتبار سے لگژری بن جاؤ، ہر اعتبار سے ویل سیٹل بن جاؤ، ہر اعتبار کی لذتوں کو گہرائیوں سے محسوس کرو۔ یہ جو لذت ابھی گناہوں میں فیل ہوتی ہے نا، اگر اللہ اس کو اس دنیا میں 1000 آف ٹائم بھی ملٹیپلائی کر کے آپ کو پرووائڈ کر دے، تب بھی اس دنیا کی ریالٹی نہیں چینج ہونی۔ اللہ نے کہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ غریب ہو کل امیر ہو جاؤ گے، امیر ہو اور امیر ہو جاؤ گے، جاہل ہو کل عالم بھی بن جاؤ گے، عالم ہو بہت اونچے لیول کے پائے کے بندے بن جاؤ گے، کمزور ہو مضبوط بن جاؤ گے۔ مطلب جس بھی سٹیجز میں چلے جاؤ تم بدل سکتے ہو، لیکن دنیا کی حقیقت نہیں بدل سکتی۔ یہ دھوکہ ہے، اس نے مٹنا ہے۔ بنا لو اب اس مٹی کی، اس مٹی سے کھیل لو جتنا کھیلنا ہے، ان پتلوں کو دے دو جتنے دل دینے ہیں، جتنی دفعہ دینے ہیں۔ ریالٹی اس کی یہی ہے کہ یہ دھوکہ ہے۔ ماننا ہے مان لو، نہیں ماننا نہ مانو۔ فرعون بھی نہیں مان رہا تھا، قارون بھی نہیں مان رہا تھا، ابو جہل بھی نہیں مان رہا تھا، بڑے بڑے منافقین بھی نہیں مان رہا تھا۔ تم ایک اور صحیح نہ مانو اس کو، دھوکہ لگا لو دل، اس کے حسین چہروں کے پیچھے دیوانے ہو جاؤ۔ روزانہ صبح آنکھ کھولنے سے لے کے رات کو آنکھ بند کرنے تک نئی نئی حسرتوں کو اپنے دل میں جمع کرتے رہو، خواہشوں کے خواب دیکھتے رہو، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے فلاں کرنا ہے یہ کرنا ہے۔ ابے جو کرنے والا کام ہے وہ تو کر نہیں رہے، نہ نماز، نہ قرآن کی، نہ اللہ کی عبادت، نہ گناہوں سے توبہ، نہ اپنی زندگی پہ غور، نہ اپنے کیریئر کی فکر۔ تو کیا کرنا ہے بھائی؟ خواب دیکھنا بڑے آسان،
دھوکا ہے نا, دھوکا اسی کو تو کہتا ہے کہ انسان ایکسپیکٹ تو کچھ اور کرتا ہے لیکن ہو اس کے ساتھ کچھ اور رہا ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اس دنیا کی حقیقت نہیں بدلنے والی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. آپ خود ہی دیکھ لو, اب بھی نہیں مانو گے, 10 دروں سے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہو تم لوگ. جس پہ بھروسہ کرتے ہو 2-4 ایسے زوردار تھپڑ مار کے تم لوگ کو گھر کا راستہ دکھاتا ہے اور یہ ریئلائز کرواتا ہے کہ ہم تیرے بھروسے کے لائق ہی نہیں تھے, تو اپنی محبت پلیٹ میں رکھ کے ہمارے سامنے لا رہا ہے. ہم اعتبار کے لائق ہی نہیں تھے اور تم نے ہم پر اعتبار کیا. واو, اور ہمیں زندگی کے فیصلے کرنے دیے, لو پھر کرتے ہیں تجھے برباد کرنے کے فیصلے. اب اس دھوکے کے گھر کو انسان پتہ نہیں کیا بنانا چاہ رہا ہے, اور اس دھوکے کے گھر پوری دنیا کو انکلوڈ کرو بھائی, اس کا ہر رشتہ, اس کی ہر دولت, اس کی ہر عزت, اس کی ہر شہرت, اس کی ہر خوبصورتی, اس کی ہر اٹریکشن, سب فرسٹ کریشن سے لے کے لاسٹ کریشن تک سب کریٹ کرو, سب انکلوڈ کرو. دھوکا, ہمیں دھوکے چاہیے. تو اس دھوکے کی وجہ سے ہم ریالٹی کو, حق کو, اللہ کو نو کہہ رہے ہیں. دھوکا چاہیے, دھوکے کے لیے محنت بھی ہے, ریڈی بھی ہے, اللہ نہیں چاہیے.